الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. آواز نہیں ہے. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی قریشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ایک فضیلت میں آتے ہیں. ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہادہ کے ساتھ رکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینہ پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ سول برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت اور خصوصاً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. آج پیارے محترم صاحب جمعہ کا دن 23 جنوری ہے. 23 جنوری 2026 اور آج شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہو گئی. 1447 سنہ ہجری ہے. 2 تاریخ کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا عرس مبارک ہے اور 5 شعبان المعظم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نواز رسول صدق رسول رائحانۃ رسول شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت ہے. 5 شعبان المعظم کو اللہ کریم ہمیں ہمارے آقا ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے صحابہ کرام اہل بیت اطہار اللہ کریم ہمیں ان کی خوب محبت عطا فرمائے. اللہ کریم کی ان پر جو رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا چھینٹا ہمیں بھی عطا فرمائے. ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، ہماری اولاد کو ہمیں بھی بخش دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کے سائے میں رکھے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والسلام. پیارے محترم اسلام بھائی، آج ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو مدنی پھول اس کے ہوں گے، جو کچھ نکات اس کے سننے کو ملیں گے انشاءاللہ وہ سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم. ایک واقعہ ہے بڑا پیارا. عیون الحقائق میں جلد اول حقائق نمبر 103 ہے اور یہ عبرت والا واقعہ ہے. ماں کو قتل کر دینے کا عذاب. حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علیہ رحمۃ المنان فرماتے ہیں حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے فرمایا ایک مرتبہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثرت کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا. میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کون مقبول ہے تاکہ میں اس کو مبارکباد دوں اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ مردود ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں. جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا اے مالک بن دینار تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے تو سن اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت سفید و سیاہ رنگت والے عربی عجمی الغرض ہر حج اور عمرہ کرنے والے کو بخش دیا ہے.
اللہ اکبر. لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی. اللہ عز و جل کا اس شخص پر بہت زیادہ غضب ہے اور اللہ عز و جل اس سے ناراض ہے. اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا. الیاذ باللہ تعالی. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اسے اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے. میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ مغضوب یعنی جس کے اوپر عذاب جو عذاب شدہ شخص ہے شاید میں ہی ہوں اور اللہ عز و جل مجھ سے ناراض ہے. میں بہت پریشان رہا. سارا دن اسی فکر اور اسی غم میں گزر گیا. پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی ہی آواز مجھے سنائی دی. پھر کہا گیا اے مالک بن دینار تو وہ شخص نہیں ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے بلکہ وہ تو خراسان کا ایک شخص ہے جو بلخ کے شہر میں رہتا ہے. اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے. ہرون بلخی ہے. اللہ عز و جل اس سے شدید ناراض ہے. اس کا حج مردود ہے. اس کے منہ پہ دے مارا گیا ہے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں صبح خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا. انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا کیا تم میں کوئی بلخ شہر کے حجاج موجود ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں بلخ کے کئی حاجی موجود ہیں. میں نے پھر ان سے پوچھا کیا تم میں کوئی محمد بن ہرون بلخی موجود ہے؟ انہوں نے کہا مرحبا. اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا؟ اس سے بڑھ کر عابد و زاہد پورے خراسان میں کوئی نہیں ہے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں کی زبان میں اس کی تعریف سن کر بڑی حیرت ہوئی, بڑا تعجب ہوا, کیونکہ اس کو جو میں نے جو خواب میں اس کے بارے میں سنا تھا اس کے برعکس اس کے معاملات ہیں. اللہ اکبر. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے بہرحال میں نے ان سے پوچھا اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ لوگوں نے کہا وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے, ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے. اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو, وہ ایسی ہی جگہوں میں قیام کرتا ہے. ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ مکرمہ کے ویران علاقے کی طرف چلا گیا اور اس ابن ہرون کو ڈھونڈنے لگا. بالآخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا. میں نے جان لیا کہ یہی ابن ہرون ہے. اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا. اس کی ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر ڈالی گئی تھی. ابن ہرون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن سے لٹکایا ہوا تھا. اس طرح اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھی اور وہ مشغول عبادت تھا. جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے اللہ عز و جل کے بندے تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ کا رہنے والا ہوں. وہ کہنے لگا اچھا تم وہی مالک بن دینار ہو جس کی علمیت اور زہد و تقوی کے ڈنکے پورے عراق میں بج رہے ہیں. میں نے کہا عالم تو اللہ عز و جل کی ذات ہے اور زہد و تقوی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. وہ اگر چاہیں تو خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے تھے, لیکن بادشاہت کے باوجود انہوں نے زہد و تقوی اختیار کیا اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر بدرجہ عدم پائی جاتی تھی. ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں, اس لیے ان سے دور ہیں. یعنی کہ آپ نے عاجزی کرتے ہوئے یہ ساری گفتگو فرمائی. عالم تو اللہ کی ذات ہے اور نیک بندے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی. خیر اس نے مجھ سے کہا اے مالک بن دینار تم میرے پاس کس لیے آئے ہو اور اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو. میں نے کہا مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے. تو کہنے لگا اے مالک بن دینار تم نے جو خواب دیکھا ہے بیان کرو, شرم نہ کرو. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے بالآخر اسے اپنا خواب سنایا. خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا. پھر کہنے لگا اے مالک بن دینار مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نہ کسی نیک بندے کو دکھایا جاتا ہے. 40 سال سے کسی نہ کسی نیک بندے کو یہ خواب دکھایا جاتا ہے میرے بارے میں. اللہ کو اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا تیرا کیا تیرے اور تیرے رب کے درمیان کوئی بڑا گناہ حائل ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا گناہ زمین و آسمان اور عرش کرسی سے بھی بڑا ہے.
میں نے کہا مجھے تم اپنا وہ گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں، یعنی کہ اس لوگوں کو اس گناہ سے بچاؤں۔ تو انہوں نے اس گناہ کے بارے میں بتایا، کہنے لگا اے مالک بن دینار، میں شراب کا عادی تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا۔ ایک مرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس گیا، میں نے وہاں پہ خوب شراب پی، پھر جب مجھ پر نشہ طاری ہو گیا تو میری عقل پر پردہ پڑ گیا، تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری زوجہ نے دروازہ کھولا، میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میری والدہ تندور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئی، میں لڑکھڑانے لگا تو مجھے اس نے تھام لیا اور کہنے لگی آج شعبان المعظم کی آخری رات ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے، لوگ صبح روزہ رکھیں گے، تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں ہوگا، کیا تجھے اللہ عز و جل سے حیا نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا، میں نے ایک مکہ گھونسا جو ہے اپنی والدہ کے سینے پہ مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ الیاذ باللہ تعالی، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں اس وقت نشے میں تھا اور میرے ہوش و حواس بحال نہ تھے۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو مجھے اس نے دھکیل کر ایک کوٹری میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں اس معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا، اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی، دروازہ کھولو۔ اس نے بڑی سخت لہجے میں جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ اس نے کہا تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے وہ کہنے لگی تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو جو ہے وہ رحم کے لائق نہیں۔ میں نے کہا آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میں نے کیا بری حرکت کی ہے۔ میری زوجہ نے کہا تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا ہے، اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے دوڑ کر دروازہ اکھاڑا اور پھینکا، تندور کی طرف لپکا۔ جب تندور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر میں بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدم ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو مکہ مارا تھا، گھونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا۔ پھر اپنے دونوں پاؤں میں بیڑی ڈال دی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے، وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے پہلے صدقہ کر دیے۔ 36 لونڈیاں، 23 غلام آزاد کیے اور اپنی تمام جائیداد اللہ پاک کے نام وقف کر دی۔ اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہوں، ساری رات اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں، صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کچھ معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں، ہر سال کسی عالم اور زاہد کو میرے متعلق ایسے ہی خواب اللہ تبارک تعالیٰ دکھاتا ہے جیسا آپ کو بھی دکھایا گیا۔ یہ میری ساری داستان عبرت نشان ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا اے منحوس انسان، قریب ہے جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے، وہ ساری زمین کو جلا ڈالے گی۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ عز و جل سے اس طرح مناجات کرنے لگا، اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے میرے پاک پروردگار، اے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں، میں تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تو اپنے عفو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضی سے بچا۔
اے میرے پاک پروردگار میں کما حق ہوں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف کی خود بیان کی۔ اے میرے رحیم، اے میرے کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے، بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طالب ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا، میں صرف تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ عز و جل، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا کا مژدہ سنا دے، مجھے اپنے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ اس طرح وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرتا تھا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ غفار فرماتے ہیں، اس کی یہ رکت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا۔ پھر جب رات نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئی، مجھے خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوس مت کر، بے شک اللہ عز و جل محمد بن ہرون کے افعال سے باخبر ہے، اور اللہ عز و جل نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جانا اور اس کو کہنا، بے شک اللہ تعالیٰ بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرہ بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہرون، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، تو پھر تو دنیاوی 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں نے اپنے پر یہ بات لازم کر لی ہے، میرا جو بندہ بھی ناحق کسی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا، میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسے ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہرون، پھر اللہ عز و جل تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالے گا، وہ اللہ عز و جل سے سوال کرے گی، اے اللہ عز و جل، کیا تو میرے بیٹے کو بخش دے گا؟ پھر اللہ عز و جل تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا، تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں، جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہرون کے پاس گیا، اسے بشارت دی، خوشخبری دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ علیہ السلام نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح بتایا۔ پھر میں نے اپنا سارا خواب اسے سنایا۔ خدا عز و جل کی قسم، میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی کے ساتھ اس کے جسم سے جدا ہو گئی جس سے پتھر کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو آسانی کے ساتھ نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور پھر میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو۔ اللہ عز و جل اس پر رحم فرمائے اور ہم سب کو اپنی رحمت کاملہ کا سایہ عطا فرمائے، ہمیں لمحہ بھر کے لیے بھی جہنم میں داخل نہ ڈالے۔ ہمارے کمزور جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم سے تو دنیاوی آگ کی چنگاری بھی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی وہ سخت آگ ہم کس طرح ہم برداشت کر سکیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں حضور علیہ السلام کے صدقے نارے جہنم سے محفوظ رکھے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور اپنی دائمی رضا سے مالا مال فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ پیارے محترم صاحب، یہ دردناک، یہ عبرتناک واقعہ آپ نے سنا۔ اللہ اکبر، ماں یا باپ کا نافرمان، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی کسی گناہ کی سزا دنیا میں دے یا نہ دے، یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کے اوپر ہے، کسی گناہ کی سزا دنیا میں دے یا نہ دے، لیکن یاد رکھیں ماں باپ کے گستاخوں کی، ماں باپ کے نافرمانوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ضرور دیتا ہے۔ ایک واقعہ حدیث مبارکہ میں کچھ اس طرح بھی آتا ہے، ایک شخص تھا، اس کی روح اٹک گئی، جان نہیں نکل رہی تھی اس کی، بڑا پریشان، بڑی دعائیں کی، بالآخر صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کوئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں جان کنی کے مرحلے میں ہے، جان اٹکی ہوئی ہے، روح اس کی نکل نہیں رہی، بڑی تکلیف میں ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام اس کے پاس گئے، پوچھا اس کی ماں باپ ہیں؟ اس کے ماں باپ ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا باپ تو فوت ہو چکا، اس کی ماں ہے۔ فرمایا اس کی ماں کو بلایا گیا، اس کی ماں کو بلایا گیا، فرمایا کیا ماجرا ہے اس کے ساتھ تو بیان کر۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روتی جاتی اور یہ واقعہ بیان کرتی جاتی، یہ باتیں بیان کرتی جاتی، اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس کی ماں ہوں، میں نے اس کو خوب پالا پوسا بڑا کیا، اس کو تعلیم دی، اس کو سارے اچھے باتیں سکھائیں، میں نے اس کی شادی کی۔ شادی جب ہوئی اس نے مجھے جو ہے اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دینا شروع کر دی، بیوی کو کپڑے دیتا، کھانا کھلاتا، مجھے نہ کھلاتا، مجھے دھتکار دیتا، میں راتوں رات اسی طرح پڑی رہتی، سردیوں میں پڑی رہتی، یہ میرا کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا، کئی دن میں بھوکی رہتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے ناراض ہوں، فرمایا اس کو معاف کر۔ عرض کی اے میرے آقا میں بہت تکلیف میں نے معاف نہیں کرنا اس کو۔ دیکھیں پیارے محترم اسلام بھائی، ماں باپ جو ہیں کتنی محنت سے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں۔ جن کے ابھی بچے چھوٹے ہیں نا، آپ میں سے جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ بخوبی جانتے ہوں گے کتنی محنت سے ان کو پالا جاتا ہے، گرمی سے بچایا جاتا ہے، سردی سے بچایا جاتا ہے، بری باتوں سے بچایا جاتا ہے، برے دوستوں سے، بری صحبت سے بچاتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو کتنی محنت سے پالتے ہیں، اس کا اندازہ ہمیں شاید نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت اندازہ ہو رہا ہے جب ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، کیونکہ ہم تو چھوٹے تھے، ہم کیا کرتے رہے ہمیں معلوم نہیں، ٹھیک ہے نا۔ خیر، ماں باپ کی جو نافرمان ہیں ان کے لیے بڑا عبرتناک معاملات ہیں، جی ہاں بڑے عبرتناک معاملات ہیں اس کے لیے۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اس کو معاف فرما دے۔ عرض کی نہیں معاف کروں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ کیا اکٹھی کرو؟ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ تو جب اس نے یہ سنا نا تو بے چین ہوگی ماں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں کیوں منگوا رہے ہیں؟ کیوں منگوا رہے ہیں لکڑیاں؟ تو فرمایا ہم لکڑیاں منگوا رہے ہیں اس لیے کہ اس لکڑی کو آگ لگائیں گے، اس کو اس میں ڈال دیں گے۔ اب ماں کی ممتا تڑپ اٹھی اور روتے روتے عرض کرنے لگی آقا نہ اس طرح نہ کریں، میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالیں، وہ بیٹا جو ماں کو تنگ کر رہا ہے، بیوی کو کھانا کھلاتا ہے، ماں کو کچھ نہیں دے رہا، ماں کو تکلیف میں رکھا ہوا ہے، آج بھی ایسے معاملات ہو رہے ہیں۔ ماں جو ہے بوڑھی ہو چکی ہے، کہتے ہیں ماں تجھے کیا پتا ہو، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، ابا جی تانوں نہیں پتا، اے تانا دور نہیں گا، تسی پرانے دور پہ گئے تھے۔ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ فرمایا اس تک نہ کہو اپنے ماں باپ کو، قرآن کا حکم ہے۔ وہ ماں کی ممتا پھر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگ میں نہ ڈالیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کتنا ہی بدکار ہوتا ہے وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، پھر بھی اگر اس کو تکلیف پہنچے ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اتنا کہنا تھا، اس کی روح کفت سے انصری سے پرواز کر گئی، اس کی روح قبض ہو گئی، یعنی کہ وہ مر گیا۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، ماں باپ محبت کے لیے ہیں، ان کو جھاڑنا نہیں، ان کے آگے بولنا نہیں ہے۔ یاد رکھیں آج کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ ابھی جو واقعہ سنایا ہے 40 حج کر رہا ہے وہ بندہ، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، اور 40 دن کے اندر تھوڑا سا کچھ کھاتا ہے، یا افطاری کے وقت تھوڑا سا کچھ کھا لیتا ہے بس، لیکن اس کے اعمال قبول نہیں۔ حج کر رہا ہے، ہر سال حج میں کسی نہ کسی نیک بندے کو اس کا عبرتناک انجام دکھایا جاتا ہے کہ یہ گناہ گار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ آخر ہم کب سدھریں گے؟ کب اپنے ماں باپ کو ستانا چھوڑیں گے؟ کب ہم مسلمانوں کو ستانا چھوڑیں گے؟ یار
کیا صرف ماں باپ نہیں، مسلمان کو، کسی مسلمان کو، یہاں تک کہ فرمایا کسی جانور کے بھی چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے۔ ہم تو یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ انجام کر رہے ہیں، ان کا بیچاروں کے ساتھ کتنے تکلیفیں دے رہے ہیں، ان کے کاروبار چھین رہے ہیں، ان کے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، معاملات ہو رہے ہیں۔ مرنا بھول گئے ہیں، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ پیارے محترم اسلام بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان حضور علیہ السلام کی زبان سے ہم سنتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جس نے کسی پر ظلم کیا، توجہ رکھیے گا ذرا، جس نے کسی پر ظلم کیا، ظلم کا مطلب یہ نہیں کہ پہاڑ ڈال دیا اس کے اوپر، مارنا بھی ظلم ہے، حق غصب کرنا بھی ظلم ہے، گالی دینا بھی ظلم ہے۔ فرمایا جس نے کسی پر ظلم کیا، اللہ تبارک تعالیٰ ظالم سے مظلوم کا بدلہ ضرور لے گا۔ اللہ فرماتا ہے اگرچہ میں کچھ دیر بعد لوں۔ ہم نے نہیں دیکھا معاشرے میں ہماری عمر مثال کے طور پہ کسی کی یہاں پر 20 سال ہے، 15 سال ہے، اس سے بڑھ کر ہے 50 سال، 60 سال، 70 سال ہماری عمریں ہو گئی ہیں۔ ہم نے اپنی لائف میں کبھی ایسا نہیں دیکھا جس نے ظلم کیا اس کا انجام کتنا برا ہوا ہے۔ جڑے کہتے ہیں نا اٹی مار کے ترتیل آ جان، کتنے گئے وہ لوگ؟ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، یوں نہ غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ہم نے زندگی میں بہت عیاشیاں کر لی، آخر کب تک؟ کتنی عیاشیاں کر لیں گے، کتنے کیا گناہ، ہم گناہ کر کے بھی تھکتے نہیں یار۔ ہمارے گناہوں کی داستان یہ ہے کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، یعنی کہ پوری کائنات جو ہے، پوری مسلمان جتنی برادری مسلمان کی ہے، یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ ایسے ہی ہے، روایات میں یہی مضمون موجود ہے۔ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو جاتا ہے، تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ خود ہی دیکھ لیں۔ نہیں اٹھیں گے نا، کوئی بات نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ قوم لے کر آئے گا ضرور، جو اٹھے گی وہ، جی ہاں، جو سبق سکھائے گی۔ اگر ہم نہیں تو کوئی نہ کوئی اٹھے گا ضرور۔ غازی الدین شہید کوئی نہ کوئی بنا تھا، ممتاز قادری کوئی نہ کوئی بنا تھا۔ بھائی جان، ہم کس اس میں ہیں؟ ٹھیک ہے یار، مجھے اپنے گھر بار کی پڑی ہے، مجھے کمائی، میں روز کمانا، روز خرچ کرنا، میں کی خرچ پاؤں، کوئی نہ پڑھیں آپ کیا سمجھتے ہیں ساتھ والے گھر میں آگ لگی، آگ ہمارے گھر میں نہیں آ سکتی، ہمارے گھر میں بھی وہ آگ آ جائے گی۔ ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام عبرت انگیز یہ حدیث مبارکہ آپ کو سنانے لگا ہوں، عبرت والی۔ ابھی سوچ لیں، ہم نے کسی کو مارا تو نہیں، کسی کو گھور کے تو نہیں دیکھا، کسی کو ڈرایا دھمکایا تو نہیں، کسی کو غلط کام کر کے اس کو جو تھریٹ تو نہیں کیا ہم نے۔ اگر ایسا کچھ کیا ہے، کسی کا حق جو ہے غصب کیا ہوا ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کسی کی جگہ پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کی بھی کسی نہ کسی طریقے سے ناحق کوئی چیز آپ نے ہتھیائی ہوئی ہے، سن لے یہ حدیث مبارکہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے صحابہ بتاؤ مفلس کس کو کہتے ہو تم؟ مفلس کسے کہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و اسباب نہ ہو، گھر بار نہ ہو۔ ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کاروبار نہ ہو۔ فرمایا نہیں میرے صحابہ، مفلس یہ نہیں ہے۔ مفلس کون ہے سنیں؟ فرمایا بروز محشر میرے امتی میں سے کوئی امتی بڑی بڑی نیکیاں پہاڑ جتنی لے کر آئے، پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے، ساتھ ہی اس نے کسی کو مارا ہو، ساتھ ہی اس نے کسی کو دھمکایا ہو، کسی کا حق غصب کیا ہو، کسی کی زمین ہتھیائی ہو، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہو، کسی کو گالی دی ہو،
اور کسی کو قتل کیا ہو ناحق، پہاڑ جتنی نیکیاں ہیں، لیکن اس نے ساتھ ہی کسی کو مارا ہے، فرمایا جس کو مارا تھا وہ آ جائیں گے اپنا حق لینے کے لیے، یا اللہ اس بندے نے مجھے مارا تھا، اس نے میرا حق غصب کیا تھا، اس نے میری جائیداد پر قبضہ کیا تھا، اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا تھا، اس نے میرا مال ہڑپ کر لیا تھا، اس نے میرے پیسے ہڑپ کر لیے تھے، اس نے ادھار لیے تھے، پیسے واپس ہی نہیں کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکوکار کے جو نیکیاں ہوں گی، وہ جتنے بھی گناہ گار یعنی کہ جن کے حق غصب کیے ہوں گے، حقدار کو حق دیا جائے گا۔ فرمایا یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حقدار اگر باقی بچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دے گا۔ اب نیکیاں ختم ہو گئی، گناہ ڈالے جا رہے ہیں۔ فرمایا میری امت میں مفلس یہ شخص ہے۔ آج بڑے بڑے حاجی نوازی ہیں جناب، بڑے بڑے حج کر لیے، بڑی عبادت کرنے والے، چہرے ماتھے کے اوپر جناب بڑے بڑے جناب والا سجدے کے نشان ہیں، لیکن حالات دیکھ لیں، ماں کو تنگ کرتے ہیں، باپ کو گالیاں دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو تنگ کرتے ہیں، بہنوں کا حق نہیں دیتے۔ بیان نہیں کراتا تیرا، کالا حق ہوں تیرا بیان نہیں کراتا، ختم ہو گیا ہوں، زیادہ ہی تیرا کوئی حصہ نہیں، تیرا بیان سے کراتا سی، تیرے جہیز ایسی جڑے بہن جڑے سے دیتے۔ حالانکہ یاد رکھیں مکان موجود ہے، جائیداد موجود ہے ماں باپ کی، اس کے اندر بیٹی کا بھی حق ہے۔ یہاں پہ تو بہنیں بھائیوں کے حق نہیں دیتے حق، غصب کر لیتے ہیں۔ اور کتنے لے کے جانا ہے، کتنے لے کے جانا ہے دسو؟ کفن کی کوئی جیب ہے؟ کفن کی کوئی جیب ہے؟ کوئی جیب نہیں ہے۔ وہ جو سکندر اعظم تھا نا، جب مرنے لگا نا، اس نے کہا کہ میرے ہاتھ دونوں نے کفن سے باہر نکال دینا، میرے ہاتھ دونوں کو باہر نکال دینا۔ کہنے لگا ایسے کیوں تو وصیت کر رہا ہے؟ کہنے لگا لوگوں کو بتانا جو آج ہی دنیا فتح کر چکا تھا خالی ہاتھ لے کے جا رہا ہے، کچھ ساتھ نہیں ہے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں یہیں رہ جائیں گی، یہ تمہاری جائیداد یہیں رہ جائے گی، یہ تمہارے گناہوں کے جو انبار ہیں وہ تم ساتھ لے کے جاؤ گے، مال نہیں جائے گا، جو تم نے حرام ذریعے سے مال کمایا تھا وہ ساتھ جائے گا تمہارے، اس کا گناہ تمہارے پلے پر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جناب مار لو، جو کرنا ہے کر لو، ٹھیک ہے، وہ دیکھی جائے گی۔ ایسا بے باک شخص جو یہ کہتا ہے دیکھی جائے گی، اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھتا ہے۔ کیا ہم نے واقعہ نہیں سنے قبر کے عذاب؟ ہم سنتے ہیں، قبر سے چیخو پکار کی آواز سنی ہم نے بھی۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر۔ یہ جنازے ہم دفناتے ہیں، مردے دفناتے ہیں ہم۔ یہ جو جنازہ ہے نا، یہ جنازہ ہمیں نا ایک خاموش تبلیغ کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے۔ جنازہ آگے بڑھتے کہتا ہے اے جہاں والو، یہ جنازہ آگے بڑھ کے کہتا ہے اے جہاں والو چلے آؤ میرے پیچھے، تمہارا رہنما میں ہوں، آج میں جانوں کل تم نے آنا ہے۔ پیارے محترم صاحب، یہ پیارے پیارے جو مہینے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، یہ پیارے پیارے مہینے آتے کس لیے ہیں؟ ہمیں نیک بنانے کے لیے۔ کاش ہم نیک ہو جائیں، ہم نیکی کی طرف آ جائیں، گناہ چھوڑ دیں، ہم اس طرف نہ جائیں۔ اب پھر ہمیں یہاں پر چکر میں ڈال دیا جاتا، جناب نفلی عبادت کوئی نہیں ہے، یہ شبان کی عبادت کوئی نہیں ہے، فلاں کی عبادت کوئی نہیں ہے، ان کو دین اسلام سے سروکار کوئی نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ اپنی عبادت کرتے رہیں۔ نفلی عبادت کرنا کوئی گناہ ہے؟ اب بولو صحیح، کوئی گناہ نہیں ہے بھائی کسی وقت۔ لیکن جو ہمیں 5 جو روزے ممانت ہے نا، پورے سال میں 5 روزوں کی ممانت ہے، ٹھیک ہے، وہ جو بقرہ عید کے روزے ہیں بس اسی کے روزے کی ممانت ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ممانت نہیں، انہی دنوں کے علاوہ کوئی ممانت نہیں ہے روزے کی۔ جب مرضی رکھیں، جو مکروہ وقت ہے اس کے اندر نماز نہ پڑھے، باقی نمازیں پڑھتے رہیں۔ کس نے منع کیا آپ کو؟ کوئی حدیث میں منع نہیں، کوئی قرآن میں منع نہیں، بلکہ قرآن تو فرماتا ہے جن کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی ہیں اللہ ان کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی، ماں باپ کا حق کو احترام کرنے کی، ہر مسلمان کا حق کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ دعوت اسلامی کا پیارا دینی ماحول یہی باتیں سکھاتا ہے۔ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں، ہفتہ وار اسلام میں ضرور جایا کریں۔ جی ہاں، یہ سوڈیوال میں بھی ہوتا ہے، شیروانا گیٹ میں بھی ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی آپ کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں اجتماع ہو رہے ہیں دعوت اسلامی کے، ضرور جایا کریں۔ ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ضرور مدنی مذاکرہ دیکھا کریں۔
بڑی آخرت کی یاد ہوتی ہے. یاد رکھیں آخرت کو یاد رکھیں, اپنی موت کو یاد کریں یار. موت کو, لذتوں کو توڑنے والی چیز کون سی ہے؟ وہ موت ہے. اس کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.